अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि परेशान से हदीद साहब हवेली में दाखिल हुए और आकर हॉल में मौजूद सोफ़े पर बैठ गए। इन्हें परेशान देखते हुए रमना बेगम ने इनसे पूछा, क्या हुआ है, कुछ परेशान दिख रहे हैं, सब खैरियत तो है? गांव में बस कुछ मसला चल रहा है, इसी की वजह से परेशान हूँ। एक कप चाय बनवा दो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, हदीद साहब ने जवाब दिया और उठते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिए। रमना बेगम ने जल्दी से आली के बाल समेटे और अपने हाथ धोकर हदीद साहब के लिए चाय बनाकर कमरे में ले गईं, जहाँ वो बेड पर बैठे इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। रमना बेगम ने इन्हें चाय पकड़ाई और इनके पास बैठ गईं। हदीद साहब ने रमना को अपने पास बैठते देखकर अपनी बात का आगाज़ किया। मुझे पता चला है कि हाशिम ने नूरुलैन और हैदर को 2 महीनों पहले अपने घर से निकाल दिया था और अब वो पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगे, किसी को नहीं पता। रमना बेगम इनकी बात सुनकर अपना दिल पकड़कर बैठ गईं। वो भी तो इनके बच्चे ही थे। हाशिम की वजह से ही वो लोग नूरुलैन और हैदर से दूर हुए थे और इस कमबख्त ने इन्हें भी दरबदर कर दिया। अब क्या होगा? आप पता लगवाएं कि वो कहाँ हैं। मैं अपनी मरहूम बहन को क्या जवाब दूंगी कि इसके बच्चों की हिफाजत भी ना कर सकी। वो दोनों तो अभी खुद बच्चे हैं, खुदा जाने किस हाल में होंगे। हमने अच्छा नहीं किया, नाराज़गी तो हाशिम से थी हमारी, और हम लोगों ने नूरुलैन और हादी को भी ना पूछा। वो अपने आंसू बहाते हुए दुख से बोलने लगी। मैं पता लगवा रहा हूँ, कुछ दिनों तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आखिर मेरे भी तो भाई के बच्चे हैं वो। हदीद साहब ने रमना बेगम को अपने हिसार में लेते हुए कहा, जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। हमना तैयार होकर हाशिम का इंतज़ार कर रही थी। हाशिम के साथ आज इसने डिनर पे जाना था। अपने होंठों को रंग कर अभी वो बैठी ही थी कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने कॉल देखी तो इसके कज़न जाज़ेब की कॉल थी। किसी ज़माने में वो इसे पसंद करती थी, मगर फिर वो US चला गया और इसकी पसंद हाशिम बन गया। वो कॉल अटेंड करके अपनी आवाज़ में शीरीनी घोल कर बोली, हेलो ज़ेबी, क्या बात है, आज आपको इतने दिनों बाद हमारी कैसे याद आ गई? हाँ हाँ हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा बात कर लूँ। वैसे पाकिस्तान आया हुआ हूँ, कहीं बाहर मिल सकते हैं? प्लान बनाकर फिर तफसीली बात होगी। फ़ोन की दूसरी जानिब से ज़ेबी की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल जनाब, ज़रूर, किसी दिन मिलते हैं, मगर आज हाशिम के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ। फिर कल का प्लान बना लेते हैं। हमना इसकी बात सुनकर बोली, वाह, वैसे तुम बोर नहीं हुई अभी तक हाशिम के साथ रह के? मैंने तो सुना था तुम एक चीज़ से जल्दी बोर हो जाती हो। ज़ेबी बोला तो हमना कहका लगा कर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चीज़ से जल्दी बोर हो जाती हूँ, मगर हाशिम चीज़ नहीं, मेरा शौहर है। इससे पहले कि हमना कुछ और बोलती, इसे हाशिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो ज़ेबी को बाद में बात करने का कहकर कॉल काट गई और दोबारा लिपस्टिक निकाल कर अपने होंठों पर रंगने लगी। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो इसे हमना शीशे के सामने खड़ी मुकम्मल तैयार नज़र आई। अपना बैग सोफ़े पर रखकर वो हमना के पास आया और इसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया और इसके गाल को चूमता हुआ बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें बाहर ले जाने का दिल नहीं कर रहा? अच्छा, तो मैं हमेशा खूबसूरत नहीं लगती क्या? जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा डिनर पर जाने का इरादा है। वो अपनी तारीफ़ सुनकर कहका लगाते हुए बोली। इसे तैयार होने का कहकर ज़बरदस्ती अलमारी तक छोड़ के आई और वो बुरा सा मुँह बनाता हुआ अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने चला गया। शाहज़ैन अपने दोस्तों के साथ 1.5 महीने घूमने के बाद वापस आ चुका था। वो घर में दाखिल हुआ तो इसे सामने हॉल में सहर बेगम मैगज़ीन देखती मिली। हेलो माम, वो सहर बेगम के करीब आकर बोला, जो अपने ध्यान में बैठी मैगज़ीन देख रही थी। शाहज़ैन को आते हुए ना दिख सकी और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई दी तो वो डर सी गई, मगर जल्दी अपने पर काबू पाकर खुशी से बोली, शाहज़ैन, और उसको गले लगाने लगी। शुक्र है तुम वापस आए तो, वरना तुम्हारे डैड ने तो मुझे रोज़ तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर तंग कर दिया था। उफ मॉम, प्लीज़ डैड को समझाएं, अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू की है, मुझे सुकून से एंजॉय करने दें। मैं बच्चा नहीं रहा, अब तो मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो गई है। मैं तो खुलकर अपने दोस्तों के साथ जीना चाहता हूँ, मौज मस्तियाँ करना चाहता हूँ। डैड से कह दें कि मुझे अच्छे और बुरे काम का अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो इनसे अलग होता हुआ चिढ़ कर बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगी। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को भिजवाती हूँ। सहर बेगम शाहज़ैन का मूड बिगड़ता देखकर जल्दी से बोली। शाहज़ैन ने इनकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ कमरे की जानिब चल दिया।
سحر بیگم کچن میں داخل ہوئی تو رضیہ کی جگہ اینی کو کام کرتے دیکھا۔ اس کے قریب جا کر بولنے لگیں، بات سنو لڑکی۔ جی میم۔ اینی نے ان کی بات سن کر دھیمے سے جواب دیا، یہ رضیہ کہاں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شفق کے سارے کام مکمل کر دیے جو رضیہ کے کام کر رہی ہو؟ سحر بیگم کو رخ لہجے میں پوچھنے لگیں۔ وہ ان کی طبیعت خراب تھی تو میں نے سوچا کہ آج کھانا میں بنا دیتی ہوں، وہ آرام کر لیں۔ اینی ان کی کرخت آواز سن کر اٹکتے ہوئے بولنے لگی، اگر سب کو آرام ہی کرنا ہے تو اپنے گھر چلی جائیں، کام کیوں کرنے آتی ہیں؟ اور تم اپنی اوقات میں رہو، نوکرانی ہو نوکرانی بن کر رہو، مال قد بننے کی کوشش مت کرنا، اور ایسا کرو کہ ایک گلاس جوس کے ساتھ کچھ کھانے کو لے کر میرے بیٹے کو دے آؤ، اور یاد رکھنا ٹرے اس کے کمرے میں رکھ کر فوراً نکل آنا، اس سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھو اور دفع ہو جاؤ، اور آ کر رضیہ کو بلانا، وہ یہ کام کرے گی۔ تم میرے سارے کپڑے استری کرنا، بڑا شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے کام کرنے کا؟ سحر بیگم نے غصے سے دھیمی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا تاکہ ان کی آواز شاہ ذہن نہ سن لے۔ اینی ان کی بات سن کر جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے ٹرے میں جوس اور سینڈوچ رکھ کر جو اس نے تھوڑی دیر پہلے شفق کے لیے بنائے تھے وہ رکھے، اور ہلکی آواز میں ممناتے ہوئے پوچھا، میم سر کا کمرہ کون سا ہے؟ اوپر والے فلور پر دائیں طرف دوسرا کمرہ ہے۔ سحر بیگم فوراً سے جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ وہ مردہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اوپر منزل پر گئی اور دائیں طرف موجود دوسرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر ایک گہرا سانس لیا۔ ایک ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور دروازہ نوک کرنے لگی۔ شاہزین جو بھی فریش ہو کر بیڈ پر لیٹا تھا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر دروازے کی طرف ایک نظر دیکھا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ اینی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی اور ٹرے میز پر رکھ کر جلدی سے واپس پلٹنے ہی لگی کہ شاہزین جس نے پہلے اسے گھر میں کبھی نہ دیکھا تھا اسے روکا۔ رکو لڑکی۔ اینی اس کی آواز سن کر اس کی طرف مڑی اور کانپتی آواز میں بولی جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جی سر۔ نہیں آئی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہزین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سوٹ میں سلونی سی رنگت میں ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نور العین نام ہے اور شفق مینگ کا خیال رکھنے آئی ہوں۔ اینی نے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ جبکہ شاہزین نے اس کو ڈرتے دیکھا تو عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اینی نے ایک نظر اٹھا کر شاہزین کی طرف دیکھا اور شاہزین کی شکل دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا جسے سوچ کر اس کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ جبکہ اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر شاہزین کو لگا کہ یہ اس کی بات کا اثر ہے، مگر اصل بات تو صرف اینی ہی جانتی تھی۔ مگر شاہزین کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ دیکھ کر وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، سوری سر، میم کو مجھ سے کام تھا، اس لیے مجھے جانے دیں پلیز۔ اس کی بات سن کر شاہزین نے اپنا سر ہلایا اور اسے جانے کا کہا۔ اس کا جواب سنتے ہی یعنی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے انیکسی میں موجود اپنے کمرے میں آ کر گہرا سانس لیا اور 4 مہینے پہلے ہونے والے واقعے کو سوچنے لگی۔ 4 ماہ پہلے اینی ایک ریسٹورانٹ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب 4 لڑکوں کا ایک گروپ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ ان میں سے ایک شاہزین تھا۔ وہ لوگ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر آ کر بیٹھے اور سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ جب شاہزین اور اس کے دوستوں نے اپنے ساتھ والے ٹیبل پر اینی کے گروپ کو دیکھا اور ان پر کمنٹس پاس کرنے لگے، تب شاہزین کی نظر بلیک جینز کے ساتھ سفید کرتا پہنے اینی پر پڑی۔ دوپٹہ اس کے گلے میں مفلر سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو اونچی پونی کیے ہوئے تھی اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اینی اور اس کے دوستوں نے بھی اپنے ساتھ بیٹھے اس گروپ کو خود پر کمنٹس پاس کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ انہیں کچھ کہہ کر خود کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے رہنے دیا۔ ارد گرد موجود کسی خالی ٹیبل کی تلاش میں وہ نظریں دوڑانے لگیں، لیکن سب ٹیبلز تقریباً فل ہی تھے۔ مجبوراً انہوں نے مشورہ کر کے یہاں سے قریبی دوسرے ریسٹورانٹ میں جانے کا سوچا، اور چونکہ انہوں نے ابھی تک کھانا آرڈر نہیں کیا تھا اس لیے وہ اپنے بیگز اٹھا کر اپنے ٹیبل سے اٹھیں اور ریسٹورانٹ سے باہر جانے لگیں۔ شاہزین نے اینی کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ کر فوراً سے اپنے قریب کھڑے ویٹر سے پین پکڑا اور ٹیشو پیپر پر اپنا نمبر لکھا، جبکہ اس کے دوست لڑکیوں کو اٹھ کر جاتے دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئے اور اب شاہزین کو نمبر لکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھتا دیکھ رہے تھے۔ شاہزین اٹھا اور اینی اور اس کے دوستوں کے پیچھے جلدی سے بھاگا۔ وہ بھی پارکنگ لاٹ میں موجود تھیں۔ جب شاہزین تیزی سے اینی کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اس پر ٹیشو پیپر رکھ دیا، جبکہ اینی جو اپنے دھیان میں کھڑی دوستوں سے باتیں کر رہی تھی اچانک شاہزین کے ہاتھ پکڑنے اور ٹیشو پیپر رکھنے پر ڈر گئی، اور اس کی دوستیں بھی شاہزین کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔
شاہزین نے جب ہاتھ چھوڑا تو اس نے ٹیشو پیپر کھول کر دیکھا اور اس پہ موجود اس لوفر کا نمبر دیکھ کر اینی نے ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ اسے بالکل بھی اس کا چھونا اور ایسی چھچوری حرکت کرنا پسند نہ آیا۔ اسے تھپڑ مارنے کے بعد وہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاہزین کے کچھ بھی بولنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ شاہزین جیسے تھپڑ کی بالکل توقع نہ تھی، تھپڑ کھا کر 2 منٹ تک ساکت رہ گیا اور جب تک ہوش سنبھالے تب تک اینی جا چکی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک بار تم مجھے دوبارہ ملو، تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ دوبارہ کسی لڑکے کو تھپڑ مارنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی، شاہزین نے غصے سے چیختے ہوئے اینی سے کہا، جو اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی پارکنگ لاٹ سے نکل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اینی ڈر گئی تھی اور دوبارہ اس سے کبھی نہ ملنے کی اس نے بہت سی دعائیں کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ آج 4 مہینے کے بعد اسی کے گھر میں موجود تھی، وہ بھی ایک نوکرانی کی حیثیت سے۔ اپنی بری قسمت پر اسے بے حد رونا آ گیا۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ وقت میں واپس جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہ جاتی اور نہ ہی شاہزین سے کبھی ملتی۔ 1.5 ہفتے کے بعد اینی شفق کے ساتھ لان میں واک کر رہی تھی۔ اب شفق بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور کل ہی اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کرنے والی تھی۔ جبکہ اینی کو شاہزین نے نہ پہچانا تو وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کا سامنا شاہزین سے بہت کم ہی ہوتا تھا۔ ابھی شفق واک کر کے واپس آ کے کرسی پہ بیٹھی جب شاہزین اپنی انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے شفق کے پاس آیا اور اس کے سر پہ بوسہ لے کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ اینی شفق کے پاس کھڑی تھی۔ شاہزین کو آتا دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کر لیا تھا۔ کیا کر رہی تھی شفق؟ شاہزین نے ایک نظر اینی کو دیکھ کر شفق سے پوچھا، جو کرسی پر بیٹھی اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ بس بھائی بھی واک کر کے بیٹھی تھی۔ اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر میں تو اب آپ پائے ہی نہیں جاتے۔ شفق اپنا موبائل میز پر رکھتے ہوئے شاہزین کی طرف متوجہ ہو کے بولی، بس دوستوں کے ساتھ گیا تھا، ایک ضروری کام تھا۔ اور تم لڑکی میرے لیے جوس لے کر آؤ، بعد میں یہاں کھڑی ہو کر زمین کو گھورتے رہنا اور ہماری باتیں بھی سن لینا۔ شاہزین نے پہلے شفق کو جواب دیا اور بعد میں اینی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ اینی اس کی بات سن کر جلدی سے جوس لینے چلے گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہزین کا منہ توڑ دے اور ہادی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ وہ کچن میں جانے لگی تو راستے میں سحر بیگم رضیہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں رضیہ نے جو بات کہی ہے وہ انہیں بالکل پسند نہیں آئی۔ لڑکی کدھر جا رہی ہو؟ سارا دن گھر میں گھومتی پھرتی رہتی ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو، سحر بیگم نے اینی کو گھورتے ہوئے نحوست سے کہا۔ وہ شاہزین سے جوس مانگا تھا، وہی کچن سے لینے جا رہی تھی۔ اینی نے ان کی آواز سن کر دھیمی آواز میں اٹکتے اٹکتے جواب دیا، تم شاہزین کے پاس کیا کر رہی تھی؟ خبردار جو میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ سحر بیگم اس کی بات پر غصے سے بولی۔ وہ شفق پیم کے ساتھ باہر تھی، جب سر باہر آئے مجھے جوس لانے کا کہا۔ ان کی بات سن کر اینی کو جی بھر کر رونا آیا اور آنسوؤں کا ایک گولا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، مگر اس سے دور ہی رہا کرو، اب جاؤ کام کرو اپنا۔ سحر بیگم اسے بول کر دوبارہ پاس کھڑی رضیہ سے باتیں کرنے لگی۔ اینی نے رضیہ کے سامنے یہ بات سن کر بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اسے آنکھوں میں تسلی دے رہی تھی۔ اینی ان کی بات سن کر خاموشی سے کچن کی طرف چلے گئی۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت سحر بیگم سے محسوس ہوئی، جو جب دیکھو اس کے کردار پر الزام لگاتی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ انہیں ان کے ہر ایک الزام کا کرارا سا جواب دیتی۔ وہ جلدی سے جوس لے کر باہر لان میں آ گئی، جہاں شاہزین اور شفق کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے گلاس اس کے قریب کیا۔ شاہزین نے گلاس پکڑ کر چھوڑ دیا، جس سے سارا جوس اس کے جوتوں پر گر گیا۔ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اب وہ اینی کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، جو اس جوس کو گرتے دیکھ کر پھیل گئی تھیں۔ تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے کہ جوس کیسے پکڑا رہی تھی تم؟ ابھی میں نے گلاس اٹھایا بھی نہیں تھا، تم نے ٹرے پیچھے ہٹا لی۔ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے مصنوعی غصے سے بولا، سوری سر، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں نیا جوس لا دیتی ہوں۔ اینی ہلکی سی آواز میں ممنائی، حالانکہ وہ جانتی تھی غلطی شاہزین کی تھی۔ اینی ذرا ہوش میں رہ کر کام کیا کرو، دیکھو تم نے بھائی کے کتنے مہنگے جوتے خراب کر دیے ہیں۔ شفق جو شاہزین کے مصنوعی غصے کو محسوس نہ کر سکی، اینی کو دیکھتے ہوئے بولی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر کوئی چیز لے کے آؤ، میرے جوتے صاف کرو۔ شاہزین اس کا ڈر محسوس کرتا ہوا پرسکون لہجے میں بولا، جبکہ اینی کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا، لیکن شاہزین کو تو جیسے سکون مل رہا تھا۔ کیا؟ اینی اس کی بات سن کر بولی، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بعد میں شوز دے دیجیے گا، وہ صاف کر دے گی، اور اینی جلدی سے بھائی سے معافی مانگو اور جا کر اپنا کام کرو دوسرا۔ شفق کو بھی شاہزین کی یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ جو بھی تھا، اگر اینی سے غلطی ہو گئی تھی، پھر بھی یہ کام کروا کر اس کی عزت کو مجروح کرنا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ تبھی وہ شاہزین سے بولی اور پھر اینی سے کہنے لگی، سوری سر، آئندہ ایسی کبھی غلطی نہیں ہوگی۔
اینی اپنی جان بچتی دیکھ کر جلدی سے شاہزین سے بولی، جبکہ شاہزین جو اینی سے کام کروانا چاہتا تھا، شفق کی بات سن کر اس نے اینی کی طرف دیکھا جو شفق کی بات پر پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس سے معافی مانگ چکی تھی۔ شاہزین نے اس کی معافی سن کر اپنا سر ہلا دیا اور اسے دیکھ کر اینی جلدی سے گھر کے اندر چلے گئی اور وہ بھی شاور لینے چلا گیا۔ امنا اس وقت شاہ زیب کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 4 سال بعد اس سے مل رہی تھی۔ اور زیبی، تم تو ویسے بھی اتنے سالوں بعد واپس آ گئے، تم نے تو جاتے ہوئے کہا تھا کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے۔ ہمنا ایک ادا سے شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب تو بس ہمنا کو ہی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ 4 سالوں میں خود کو گروم کر کے کافی حد تک خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو شاہ زیب کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اس سے آنکھیں ہٹانے کو۔ بس دل کیا تو واپس آ گیا، سوچا یہاں پہ بزنس سٹارٹ کروں، ویسے بھی جو بات پاکستان میں ہے وہ دوسرے ملکوں میں کہاں۔ شاہ زیب ہمنا کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، صحیح، اور زیبی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تمہیں ابھی تک؟ ہمنا نے شاہ زیب سے پوچھا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی نہیں جو میرے لیے بنی ہو، ویسے لگتا ہے کہ اب جلد مل جائے گی۔ شاہ زیب ہمنا کو دیکھتا ہوا معنی خیز بولا، جبکہ ہمنا نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں شاہ زیب کی اس بات سن کر اسے جلن محسوس ہوئی۔ حالانکہ شاہ زیب کے جانے کے بعد وہ موو آن کر گئی تھی، لیکن اس کی وجاہت دیکھ کر اب بھی دوبارہ مرغوب ہو گئی تھی، جبکہ ہاشم بھی شاہ زیب جیسا خوبصورت ہی تھا۔ اچھا، مجھے بھی اپنی پسند سے ملوانا پھر، وہ اپنے ہونٹوں تلے نقلی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ بالکل، سب سے پہلے تمہیں ہی ملواؤں گا، وہ ہمنا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا اور کھانا کھانے لگا۔ حدید، آپ کو پتہ چلا کہ نورالعین اور ہادی کہاں ہیں؟ رمنا بیگم نے حدید صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اصغر کو بھیجا ہوا ہے، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، کسی کو نہیں پتا وہ گھر سے کدھر چلے گئے۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں، اینی پتہ نہیں کس حال میں حیدر کے ساتھ ہوگی۔ بس اللہ اپنی ایمان میں رکھے، آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ حدید صاحب جو خود بہت پریشان تھے، مگر رمنا بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولے، کب تک آپ انہیں ڈھونڈیں گے؟ اگر خدا نخواستہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ رمنا بیگم پریشان سی ہو کر بولی۔ آپ ہم پر یقین رکھیں، وہ جلد ہی حویلی میں ہوں گے، اور ارکم کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے، اور علی کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ حدید صاحب نے رمنا بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ شفق کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس کی ہیل کی وجہ سے اس کا پیر مڑا اور وہ دائیں طرف اپنے برابر سے گزرتے لڑکے پر گر گئی۔ ارکم جو علی کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ کر واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہا تھا کہ شفق کے قریب سے گزرتے ہوئے شفق کے خود پر گرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس وجہ سے سیدھا اس نے گر کر زمین کو سلامی دی۔ شفق نے خود کو لڑکے پر گرا دیکھا تو جلدی سے اس پر سے کھڑی ہوئی، جبکہ شرمندگی سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ سوری، شفق جلدی سے ارکم کو کھڑے ہوتے دیکھ کر بولی۔ شٹ اپ، نون سینس، اگر چلنا نہیں آتا تو ہیل مت پہنا کرو۔ ارکم اس کی ہیل کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا اور شفق کی بات سنے بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر شفق کو انتہا سے زیادہ بےزتی محسوس ہوئی۔ وہ بھی جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ اس کا پہلا دن ہی خراب شروع ہوا تھا، اب آگے دن کیسا گزرتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے پرپل اور سفید رنگ کے ٹراؤزر اور شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سفید دوپٹہ اڑا تھا جس میں اس کا رنگ گورا چمک رہا تھا۔ ہائے، میں شفق، اور آپ؟ شفق نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ الشپا نام ہے میرا، علی نے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے جینس کے ساتھ بلیک کرتا پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ گلے میں اسکارف کی صورت میں ڈالا ہوا تھا۔ نائس نیم، آپ کی پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے، اور آپ مجھے شیفی پکار سکتے ہیں، مجھے سب پیار سے یہی بلاتے ہیں۔ شفق الشپا کا نام سن کر بولی، شکریہ شیفی، اور آپ مجھے علی پکار سکتی ہیں۔ علی شفق کی بات سن کر مسکرا کر بولی، اوکے علی، کیا آپ میری دوست بنو گی؟ شفق اپنا علی کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، جسے علی نے فوراً تھام لیا اور مسکرا کر بولی، ضرور بنوں گی۔ اس سے پہلے کہ بھی وہ دونوں کوئی اور بات کرتی، کلاس میں سر داخل ہوئے تو وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اینی برتن دھو رہی تھی جب شاہزین کچن میں داخل ہوا اور پھر سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگا، جبکہ نظریں اینی پر جمی ہوئی تھیں۔ اینی جو اپنے دھیان سے کام کر رہی تھی، اسے شاہزین کے کچن میں داخل ہونے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینی کے دیکھنے پر شاہزین نے اسے آنکھ ماری، جبکہ اینی کو اس کی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا اور اس کا دل چاہ کہ اس کی آنکھیں نوچ لے، مگر بے بسی کے احساس کے ساتھ وہ شاہزین کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہزین نے اس کا نظر انداز کرنا محسوس کیا تو غصے سے گلاس اینی کو پکڑانے آگے بڑھا اور اینی کے آگے گلاس کیا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر اینی تھوڑے فاصلے سے کھڑی ہوئی اور اس سے گلاس پکڑنے لگی کہ شاہزین نے اس کے پکڑنے سے پہلے گلاس
نیچے गिरा दिया। जल्दी नहीं पकड़ सकती थी, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ थक गया और ये ग्लास टूटकर गिर गया। शाहजैन ने गुस्से से इसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा और मज़ीद कहने लगा, आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे शाहजैन तैमूर को इग्नोर करो, समझी तुम? एनी ने अपने हाथ पर शाहजैन की वहशी गिरफ्त महसूस करके जल्दी से अपना सर हिलाया, जबकि इसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर शाहजैन ने इसका हाथ छोड़ दिया और थोड़े फासले पर खड़ा हुआ और फ़ौरन से किचन से बाहर निकल गया। इसे एनी को तंग करके सुकून मिलता था, तभी इसने एनी को तंग करना शुरू कर दिया था। शाहजैन के किचन से निकलते ही 2 आंसू एनी की आंखों से टूटकर बेमोल हुए थे। रज़िया को किचन में दाखिल होते देखकर जल्दी से अपना रुख मोड़कर बाजू से अपनी आंखों को साफ करने लगे और नीचे गिरे कांच को चुनने लगे। हाशिम जो इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ़ था, अपने मोबाइल पर मैसेज आते देखा तो इसे बाद में खोलने का सोचा, मगर मैसेज पर अरहम ज़मान का नाम देखकर इसने मैसेज खोला तो इसमें हमना और शाहज़ेब की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें शाहज़ेब ने हमना का हाथ पकड़ा हुआ था और हमना इसकी बात पर हंस रही थी। तस्वीर देखकर हाशिम ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची, जबकि आंखें इसकी जब्त करने से सुर्ख हो गईं। हाशिम मीटिंग ख़त्म करते ही लंबे लंबे डग भरता ऑफिस में आ गया, मगर जाते हुए अपनी सेक्रेटरी से डिस्टर्ब ना करने का कहने लगा। इससे सख्त नफरत थी कि हमना दूसरे मर्दों के साथ घूमे फिरे और हमना ने भी इसकी नापसंदीदगी देखते हुए ऐसा करना छोड़ दिया था, मगर आज फिर इसको शाहज़ेब के साथ देखकर इसे बेहद गुस्सा आया। इसने सिगरेट सुलगाते हुए अपने मोबाइल से हमना का नंबर मिलाया, जो चौथी बेल पर उठा लिया गया। हेलो हाशिम, कोई काम था या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? हमना फ़ोन उठाते ही बोली। तुम भूलती ही नहीं तो याद क्या करूँगा। और एक काम था, तुम स्टडी रूम में देखो कि मेरी ब्लैक फ़ाइल पड़ी है। हाशिम हमना से बोला। सॉरी हाशिम, मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, तुम किसी मुलाजिम को फ़ोन करके पूछ लो। हमना हाशिम की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ हो तुम इस वक्त? हाशिम ने सिगरेट का कश लेते हुए पूछा। मैं अपनी एक कॉलेज की दोस्त के साथ लंच पर आई हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं स्वीट हार्ट, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाशिम ने इसका झूठ सुनकर अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़िलहाल वो देखना चाहता था कि वो कौन कौन से झूठ बोलती है। हाशिम ने एक आदमी को कॉल मिलाई और इससे बोला, मैं चाहता हूँ तुम हमना हाशिम मेरी बीवी पर नज़र रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए और इसे बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया, जिसके जवाब में हाशिम बोला, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, मुँह मांगी रकम दूंगा। हाशिम ने जवाब देकर फ़ोन बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। वो हमना से मोहब्बत ज़रूर करता था, मगर इतनी भी नहीं कि इसके झूठ बोलने पर अंधा एतमाद ही कर ले। अगर वो इसे धोखा दे रही हुई, वो हमना के साथ वो करेगा जो हमना सोच भी नहीं सकती। हमना ने हाशिम की कॉल बंद करके अपने सामने बैठे शाहज़ेब की तरफ देखा, जो इसे ही देख रहा था। लगता है तुम हाशिम से बहुत डरती हो, तभी इसे झूठ बोला तुमने? ज़ेबी ने हमना से पूछा, जिसके जवाब में हमना मुँह बिगाड़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं हाशिम से बिल्कुल भी नहीं डरती। बस इसे पसंद नहीं मेरा दूसरे मर्दों के साथ घूमना फिरना, और मेरा इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इसकी दकियानूसी लेक्चर सुनूं। तुम ये बात छोड़ो, ये बताओ कि क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं कल 1 हफ्ते के लिए अपने बिज़नेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। शाहज़ेब इसकी बात सुनकर बोला, अच्छा, मगर 1 हफ्ते के बाद आ जाना, तुम्हारे साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। हमना उदासी होकर बोली, हाँ ज़रूर, 1 हफ्ते के बाद यहीं होऊंगा। शाहज़ेब के जवाब पर हमना अपना सर हिलाकर दूसरी बातों में मसरूफ़ हो गई